बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांगे दरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़, देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, आज के वीलॉग में मेरे दो अहम पॉइंट है जिस पर यहाँ पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है हालात के लिहाज से। नंबर एक, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की और ISPR पर उसकी तर्जमानी भी हो गई हुई है। और दूसरी बड़ी अहम ख़बर ये है कि सोई हुई आर्मी को, जिसको बड़ी मुश्किल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर सियासी जमातों ने अपने दायरे अख्तियार में रहने पर पाबंद किया था, दरख्वास्त की थी या मजबूर किया था, उसको दोबारा से किसने फिर जगा दिया। तीसरा एक अहम पॉइंट है कि जहांगीर तरीन की छतरी के तले PTI के बागी अरकान असम्बली और दीगर अहम अहदेदारों का इकट्ठे होना और एक नई पार्टी का क़याम, उस पार्टी का नाम क्या है, इस पर आज गुफ्तगू होगी। और ये पार्टी का नाम जो बनाया वो किसके मशवरे से तय हुआ, इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फॉर्मेशन कमांडर्स का एक अहम इजलास हुआ जिसमें इंतहाई अहम नुकात ज़ेर बहस आए और जिसमें मेन एजेंडा जो था वो था 9 मई के वाक़यात पर मंसूबा साज़ों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना। जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने अपनी गुफ्तगू करते हुए ये बात बड़ा वाज़ेह की है कि इस वक्त झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंसानी हकूक़ का। आलमी सतह पर हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब वो झूठ नहीं चलेगा। यानी इमरान खान जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से झूठ का सहारा लेकर अपनी सियासत चमकाते रहे हैं, उसको चीफ ऑफ स्टाफ ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे छुपने की तमाम तर कोशिशें अब नहीं चलेंगी। दूसरी तरफ वो फरमाते हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद को नहीं झुटलाया जा सकता। यानी 9 मई के हवाले से जो शवाहिद या सबूत जो आ चुके हुए हैं और लोगों के वीडियोस और उसके बाद उनके बयान जो सामने आ चुके हुए हैं, उसको अब झुटलाया नहीं जा सकता। और उसी सबूतों की बुनियाद पर अब जो इसके ज़िम्मेदार हैं या मंसूबा साज़ हैं, जो कुटपुतली वर्कर्स थे हमला करने वाले, वो तो तमाम के तमाम इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं और कुछ केसेस अब आर्मी एक्ट के तहत आर्मी अदालतों में शुरू हो चुके हुए हैं। इसमें एक नहायत अहम जो एक लड़का जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा जिक्र किया जाता रहा था, वो था हाशिर दुरानी, जो IT का एक्सपर्ट था, अपने घराने का कफील भी था और बहुत ही काबिल और लायक बच्चा था। वो जब इमरान खान के झूठ का शिकार होकर आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार करते हुए जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहते हैं, वहाँ पर वो आग लगाकर अपने आप को फ़ख्रिया नारे लगाता हुआ पाक आर्मी के ख़िलाफ़ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। अब उसने भी बयान आज दे दिया हुआ है कि PTI के हमारे जो अहदेदार हैं, उन्होंने हमें आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत में इतना आगे भेज दिया हुआ था कि हमसे कुछ कंट्रोल नहीं हो सका। अब वो भी सुल्तानी गवाह बन चुके हुए हैं। अब गुज़िश्ता इजलास जो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास था चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, उसने अब ये बाकायदा तय कर लिया हुआ है कि अब इनके मंसूबा साज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इस पे तो अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को भी कटहरे में लाया जाएगा, क्योंकि ये पार्टी जिनकी बनाई हुई थी उन लोगों ने ही ख़त्म कर दी। मुझे यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो बयान भी जहन में आता है जब उनको सज़ा हुई और जज साहब ने, जो हमारे साकिब निसार साहब की सरबराही में काम कर रहे थे, उनके सामने जब फैसला सुनने के बाद नवाज शरीफ ने सिर्फ मुख्तसरन ये कहा था कि आज मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। और दूसरा जुमला उन्होंने कुछ वक्त गुजरने के बाद कहा था कि जनरल बाजवा साहब, ये गंद आपका लाया हुआ है, इसको आपने ही साफ करना है। आज अल्लाह पर छोड़ा हुआ मामला क्या नतीजा निकाल रहा है, ये भी कौम के सामने है। और जनरल बाजवा यानी चीफ ऑफ स्टाफ का लाया हुआ गंद एक दूसरा चीफ ऑफ स्टाफ साफ कर रहा है, ये भी आप कौम के सामने आ चुका हुआ है। इससे जाहिर होता है कि एक जो खुलूस दिल से निकली हुई दुआ जो निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं मगर कुव्वत परवाज़ रखती है।
تو یہاں پر سارا قوم کے سامنے آ چکا ہوا ہے، جھوٹ اور سچ اس وقت عیاں ہو چکا ہوا ہے۔ اور اب میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب قصہ ماضی بن چکا ہوا ہے۔ عمران خان کا جھوٹ اس وقت دفن ہو چکا ہوا ہے، اور چند ایک لاؤ بالے اور لونڈے لپاڑے جو پی ٹی آئی کے حق میں سوشل میڈیا جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت کافی حد تک اپنی بیرکوں میں واپس جا چکے ہیں، اور دوسرا اگر میں بازاری زبان استعمال کرنا چاہوں تو اپنی اوقات میں واپس آ چکے ہوئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہتے تھے، خاص کر محمد علی زیدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اس وقت سیاست سے لا تعلق ہو رہا ہوں، لیکن میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں جا سکتا، میرے سر میں یہاں گولی تو لگ سکتی ہے لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑتا۔ گزشتہ رات کھانے پر ہڈیوں پر علی زیدی بھی منڈراتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات جہانگیر ترین کی جانب سے کھانے میں پھینکی گئی ہڈیوں پر بہت سے لپک لپک کر وہ ہڈیاں کھا رہے تھے۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن پہ یہاں ذکر کیا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی حقیقت میں ساری کے ساری جہانگیر ترین کے کھانے پر موجود تھی۔ فواد چودھری صاحب یہ تو خیر ویسے تھالی کا بینگن ہے، جہاں پر دیکھی توا پر رات وہیں پہ گزار دی ساری رات، یہ فواد چودھری کی اوقات ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آئی ریپیٹی آئی رے گانا گانے والا ایک جو میراثی نما آدمی تھا پی ٹی آئی میں، اور جس کا سوائے یہ کمال تھا کہ اس نے ایک گانا گایا تھا، اور اس گانے کے کمال کے اوپر اس کو گورنر سندھ بنا دیا گیا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی منصوبہ سازی تھی، اس کی مطلب ایک ذہنی لیول تھا جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت چلانے میں پی ٹی آئی کتنا اہم تھی، کہ گانا گانے والے شخص کو اس نے کراچی کا گورنر بنا دیا تھا، کل وہ بھی جہانگیر ترین کے کھانے میں موجود ہڈیوں پر ٹوٹ ٹوٹ کے پڑ رہا تھا۔ اور آپا فردوس عاشق اوان، جس کی بازاری زبان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ بھی واحد خاتون تھی جو کل کی محفل رونق بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ علیم خان اور جہانگیر ترین کا تو خیر پرانا یارانہ ہے، شروع میں اختلافات بھی ہوئے تھے، لیکن بہرحال دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوا کرتا ہے، وہ بھی رات ایسے مناظر دیکھنے میں آئے۔ جہانگیر ترین اس وقت وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کا کردار ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اس وقت جہانگیر ترین بھی بحیثیت پارٹی سربراہ وہ نااہل سربراہ ہیں، اور ادھر میاں نواز شریف بھی ہے۔ یہاں پر یہ بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ جہانگیر ترین کی جو پارٹی بنانے کا آج اعلان متوقع ہے، اس کا نام ہے استحکام پاکستان۔ اس نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اس نام میں حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نام بہت ہی زبردست ہے، میں بھی اس نام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نام پھر سے انہوں نے ہی بنایا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی۔ اور میں یہاں پر جو ایک بات کی تھی کہ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ پاکستان آرمی کو سیاسی طور پر جو سلا دیا گیا تھا، وہ دوبارہ سے کس نے جگا دیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے بڑی محنت کی، ڈائلاگز کیے، پریشر ڈالا، درخواستیں کی، جو بھی کیا، بہرحال پاکستان آرمی کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنے پر مجبور کیا، یا ان کو آمادہ کیا۔ آپ جو اس لیول پہ جس طرح بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بہرحال آرمی سیاست سے لا تعلق ہو گئی ہوئی تھی۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس نے دوبارہ سے آرمی کو موقع دیا سیاست میں انوالو ہونے کا، اس کا نام ہے عمران خان اور آصف علی زرداری۔ دونوں کا نام، آپ عمران خان کا نام سن کر تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی، لیکن زرداری کا نام میرے منہ سے سن کر آپ کو ضرور حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن میں یہاں پر اس کو واضح کروں گا کہ زرداری کا کیا کردار ہے آرمی کو دوبارہ سے سیاست میں انوالو کرنے کا۔ عمران خان کا کردار تو یہ ہے کہ اس نے اپنی بے وقوفی میں پاکستان آرمی کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کی جو شاید انڈیا بھی آج تک کرنے کی جرت نہیں کر پایا۔ عمران خان نے پاک آرمی کے خلاف وہ گھٹیا زبان استعمال کی جو کبھی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس نے زج کر دیا پاکستان آرمی کو۔ 9 مئی کے دن پاکستان آرمی کے ہی جو تعمیرات ہیں، اساسیات ہیں، ان کو نشانہ بنا کر سوئی ہوئی آرمی، سیاسی طور پر سوئی ہوئی، ہمارے سرحدی طور پر الحمدللہ بڑی بیدار ہے پاکستان آرمی، ہر وقت چاق و چوبند دستے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، لیکن سیاسی طور پر وہ پرسکون ہو گئی ہوئی تھی اور اپنی بیرکوں میں واپس جا چکی تھی۔ لیکن عمران خان کی اس 9 مئی کی حرکت نے پاکستان آرمی کو دوبارہ سے ان ایکشن کر دیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری کے جو بیک ڈور چینلز کے رابطے تھے پاکستان آرمی سے، وہ تھے پاکستان میں اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے
پاک آرمی کی جو ہمدردیاں تھیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور بیک ڈور میں اس کے رابطے تھے۔ ہمیشہ سے تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان آرمی نے سندھ میں عام طور پر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں چھوٹی جماعتیں بنائی ہیں، لیکن پنجاب میں ایسی کوئی نہیں تھی۔ لیکن آصف علی زرداری نے وہ کیا حرکتیں کی ہیں کہ میں جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کو دوبارہ سے سیاست میں انوالو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں اپنا ویلاگ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں اس کو تفصیلی بیان کروں گا۔ چونکہ میرے ویڈیو کا اپنا جو دورانیہ ہے وہ 10-12 منٹ کا رکھا ہوا ہے، وہ مجھے سامنے سکرین پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آصف علی زرداری نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان آرمی کو دوبارہ سے سیاست میں انوالو کرنے کے لیے، اور ایک ایسا خاموش زہر دوبارہ سے پھر اس قوم کے اندر کیوں گھولا جا رہا ہے آصف علی زرداری کے ذریعے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اگلا ویلاگ حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے دوستوں احباب کو میرا اس چینل کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں سے درخواست کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے ویڈیو آنے والی ہر آپ حضرات کو بر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی اگلے نئے ویلاگ زرداری اور آرمی کا گٹھ جوڑ۔ اللہ حافظ۔